پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے ترک ہو جائیں گے، لوگ ان کو ترک کریں گے؟ فرمایا ایک زمانہ اس سے بھی بدتر آنے والا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے سے بھی زیادہ بدتر کون سا عمل ہے؟ فرمایا معاملہ الٹ ہوگا، نیکی سے روکیں گے، برائی کا حکم دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا۔ میرے علم میں ہے بعض بچیاں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کے والدین ان کو روکتے ہیں، بچے والدین ان کو روکتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیپر ہونے والے ہیں، روزہ رکھو گے، کمزور ہو گئے، پھر تمہارے نمبر نہیں آئیں گے، پوزیشن نہیں آئے گی، سیٹ نہیں ملے گی، پھر کدھر سے کھاؤ گے؟ یہ زمانہ آ چکا ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ اس پر بھی جب لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے، فرمایا ایک تیسرا دور اس سے بھی بدتر آنے والا ہے۔ اس دور سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس دور میں روزہ سے روکا جائے اور جو ہے نا وہ پردہ سے روکا جائے، اس سے بڑھ کے اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ دور ہوگا جب نیکی برائی سمجھی جائے گی، برائی نیکی سمجھی جائے گی، نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ انتہائی جو ہے نا، یہ پہلے دونوں جو ہے نا وہ معاملات یا ادوار سے خطرناک معاملہ ہے۔ جب ایک برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ ان میں سے ایک وہی گناہ ہے جس کا ذکر ہم گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں کر چکے، وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کا لفظ عام ہے، جس کا دائرہ وسیع ہے، اگرچہ فقہ کی کتابوں میں روایات کی روشنی میں یہ 3 الگ الگ باب ہیں۔ عہد عین ہے دال، نذر اور قسم، یہ ان تینوں کے مختلف احکام ہیں۔ نذر کر کے کوئی مخالفت کرے تو اس کا کفارہ ہے، قسم کھا کے اس کی کوئی وہ مخالفت کرے، عمل نہ کرے تو اس کا کفارہ ہے، عہد کرے اس کا کفارہ ہے۔ ایک جامع لفظ جو تینوں کو شامل ہے وہ وعدہ، قسم بھی ایک طرح کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، عہد بھی ایک طرح کا وعدہ ہے اور نذر بھی ایک طرح کا وعدہ ہے۔ معاشرے میں جو لوگ ایک گناہ کو ترک کرتے ہیں نا، اگر وہی گناہ کوئی دوسرا کرے وہ ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ در حقیقت اتنا برا ہوتا نہیں ہے جتنا ان کو برا لگتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا جو حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی ہے، وہ داڑھی منڈانے کو ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ داڑھی منڈانے کے حرام ہونے کا دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے مراجع کا، چند ایک مراجع کا ہے۔ احتیاط واجب کے طور پر یہ جو ہے نا داڑھی نہیں منڈانی چاہیے، عدالت کے منافی ہے۔ اگر طلاق میں صیغہ طلاق جاری کرتے وقت اگر 2 عادلوں کی گواہی موجود ہیں، ضروری ہے، اور عالم دین جب صیغہ طلاق جاری کر رہا ہے کہ 2 مومن بیٹھے ہیں گواہ کے طور پر، دونوں نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے یا ایک نے رکھی ہوئی ہے ایک نے منڈائی ہوئی ہے، یہ طلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل عدالت کے منافی ہے۔ عدالت کے منافی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو آدمی داڑھی منڈاتا ہے وہ عادل نہیں ہے، بس اس کی قباحت کے لیے اتنا کافی ہے، یہ عدالت کے منافی ہے۔ لیکن 2 ٹوک فتویٰ، یعنی جیسے کہ ہم ابھی گناہان کبیرہ کو شمار کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے ایک دفعہ، لیکن اگر اور جو منڈاتے ہیں وہ ناغہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر آپ نہیں منڈائیں گے، وہ بلا ناغن
وہ جب بار بار دہراتے ہیں، وہ اصرار جب کرتے ہیں تو پھر اصرار صغیرہ کا اصرار کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار، جب ایک گناہ بار بار کیا جائے صغیرہ، وہ پھر کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کتنی پیاری روایت ہے۔ اور جب آپ گناہ کبیرہ کر کے دل سے استغفار کریں، وہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ ایسا بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، گناہ کبیرہ بار بار کریں گے وہ پھر صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کبیرہ کر کے اگر استغفار کرے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے صدق دل سے، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے سرے سے یہ گناہ اس سے سرزد ہی نہ کیا ہو، نہ ہوا ہو، اس نے یہ گناہ کیا بھی نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہ میرا یہ مقصد یہ نہیں کہ میں جو داڑھی جو ہے نا وہ آتے ہیں ان کی کوئی حوصلہ افزائی کروں، یا جو رکھتے ہیں ان کی جو ہے نا کوئی حوصلہ شکنی کروں۔ ہر عمل کو وہ حیثیت دینی چاہیے جو خدا نے، رسول نے یا مجتہدین نے وہ دی ہوئی ہے، اس کو وہی حیثیت دینی چاہیے۔ ایک آدمی داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ نماز و روزے کا بھی پابند ہے، لیکن یہ گناہ معاشرے میں اتنا عام ہے کہ اس کو کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی تعامل نہیں ہوتا، بندہ جھجکتا نہیں ہے۔ وعدہ خلافی غالباً میں نے عرض کیا تھا اس دن، کسی مومن سے، یہ علماء کرام ہم جو مجالس پڑھتے ہیں، کسی جگہ مجلس کا وعدہ کر کے بغیر کسی شرعی مجبوری کے وہاں نہ جانا، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی داڑھی منڈانے سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ داڑھی منڈانے کا دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، اس کے بارے میں تو نام لے کے خدا نے قرآن میں وہ کیا ہے، نام لے کے قطع رحم کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ الذین ینقضون عہد اللہ بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد پکا ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن سے صلہ رحم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان سے وہ لوگ قطع رحم کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ دیکھیے اس طرح کی ہی لعنت نہیں بھیجی ہے مثلا داڑھی منڈانے والے پر، لیکن عہد شکنی، وعدہ خلافی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ لیکن یہ اتنا عام ہے، عام کہ اس کی قباحت اور برائی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ بعض وعدے وہ ہیں جو اللہ نے ہم سے کر رکھے ہیں، بعض وعدے ہیں جو ہم نے خدا سے کر رکھے ہیں، وہ عالم ذر میں نا، یہ کسی دن تفصیل کے ساتھ وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ہماری اس ظاہری خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذرات کی صورت میں ہمارے وہ ارواح کو پیدا کیا ہے، وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ جی وہ ابھی عرض کروں گا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم نے عالم ذر میں اللہ تعالیٰ سے کر رکھے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، میرا آپ سے معاہدہ ہوتا ہے، آپ کا مجھ سے معاہدہ ہوتا ہے، بس کبھی خدا کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے، کبھی عہد ہوتا ہے، کبھی بندے کی طرف سے، کبھی بندوں کا آپس میں عہد پیدا ہوتا ہے۔ سب کی پابندی ضروری ہے، خدا بھی پابند ہے کہ اپنا وعدہ پورا کریں، خدا سے ہم نے جو وعدہ کر رکھا ہے ہم پابند ہے کہ اس کو پورا کریں، بندے آپس میں جو عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، بندے بھی پابند ہیں کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ عادل ہے، وہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ وہ وعدہ خلافی کرے، ہو نہیں سکتا کہ وعدہ خلافی کرے۔ ہاں بندہ خدا سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، بندے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ مثلا
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس کا پکا وعدہ ہے۔ تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہر کسی کے وہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہر کوئی یہ سمجھائے گا کہ بھئی اگر اس نے وعدہ کر رکھا ہے جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وہ یہ کتنے دن سے ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں، اور لوگ بھی وہ بالکل موسم جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو وہ سارا وہ صاف ہوتا ہے، کیوں بارش نہیں ہوتی؟ اب یہ کہیں ہماری گفتگو کا رخ جو ہے نا وہ سیاست کی طرف جو ہے نا وہ نہ جائے۔ وہ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو ایسی مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہا ہے جس مشکل میں مشکل سے دوچار ہونے کا ذمہ دار یہ خود دعا کرنے والا بندہ ہے۔ خدا کہتا ہے تم نے خود اپنے آپ کو اس میں پھنسایا ہے، تم خود اپنے آپ کو نکالو۔ مستند روایات تھے، شیعوں کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی ہیں، جس ملک کے حکمران جھوٹ بولیں وہ ملک یا وہ علاقہ یا وہ شہر خوشحالی کا شکار ہو جاتا ہے، ادھر بارشیں نہیں ہوتی۔ جی ادھر تو جھوٹ بولے بغیر جو ہے نا اس اقتدار تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولنے والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ باہر کے ممالک میں جو رسول کو نہیں مانتے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عیسائی وغیرہ ہیں، وہاں جھوٹ بولنے کی سزا مقرر ہے $50۔ ادھر کوئی اسلامی لا الہ الا اللہ کے لیے جو ملک بنا ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے سنی ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے کئی دفعہ وہاں اپنے طلبہ کو بھی بتاتا ہوں، وہ ایکسپریس اخبار میں ایک صاحب کالم لکھتے ہیں، تنویر قیصر ان کا نام ہے، انہوں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا ایکسپریس اخبار میں کہ میں نیو یارک میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا تو وہ میں نے جوس پی کے خالی جوس کا ڈبہ شیشہ کھول کے باہر پھینک دیا سڑک پہ، نیو یارک کی سڑک پر۔ وہ ایک لیڈیز جو ہے نا وہ پولیس تھی، مجھے اس نے روکا اور یہ کہا کہ آپ نے وہ خلاف ورزی کی ہے، وہ خالی ڈبہ باہر پھینکا ہے، گاڑی کے اندر رکھتے؟ کہتے ہیں وہ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نے اس سے کہا میڈم یہ پہلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سوری معاف کریں۔ اس نے ایک پرانا سا جو ہے نا وہ کیا لیپ ٹاپ نکالا اور کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں ویڈیو کہ آپ نے اپنے نیو یارک میں قیام کے دوران کتنی دفعہ جو ہے نا یہ خلاف ورزی کی ہے۔ پھر کہا کہ آپ پر ڈبل جرمان ہوگا، $50 یہ ڈبہ پھینکنے کا اور $50 جھوٹ بولنے کا۔ کہتے ہیں کہ میں نیو یارک کے خزانہ میں $100 جمع کر کے واپس آیا پاکستان۔ اچھا جی، وعدہ خلافی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج چونکہ خاتون جنت علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کرتا ہوں کہ ہم نے عالم ذر میں خدا سے کیا کیا وعدہ کر رکھا ہے۔ عالم ذر میں وہ امام کے معصوم کے کلام کی روشنی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے ہم نے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو اپنا رب ماننے کا وعدہ کیا ہے، آن حضرت کی نبوت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی اطاعت کا وہ وعدہ کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن لوگوں سے صلہ رحمی یا تعلقات کو خوشگوار رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور خدا کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر خدا کی لعنت ہے، وَسُوءُ الدَّارِ، بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو گناہ کبیرہ کی تعریف سنائی ہے، گناہ کبیرہ، اور اس گناہ کو کہتے ہیں کہ خدا نے جہاں نام لے کے اس کے لیے عذاب کو بیان کیا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ جو وعدہ خلافی کرنے پر خدا نے لعنت بھی بھیجی ہے اور بدترین ٹھکانہ کی بھی جو ہے نا دھمکی دی ہے یا بشارت دی ہے۔ یہ اس کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ،
وہ لوگ جو خدا سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا عہد سے مراد یا اس وعدہ سے مراد کیا ہے؟ عہد اللہ علیہم بالربوبیہ. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ ہم تیری ربوبیت کو تسلیم کریں گے، یعنی تجھے رب مانیں گے، کسی اور کو ہم رب نہیں کہیں گے. اور رب کی تعریف میں نے کی ہے آپ کو سامنے بہت دفعہ. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کسے کہتے ہیں. اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن میں ترقی نہیں ہوتی. پتھر میں کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے، پتھر جو ہے وہ پتھر ہی رہے گا. کچھ چیزوں میں ترقی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی، اخروٹ کا دانہ، ان میں ترقی ہوتی ہے. نطفہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ٹپکنے والا پانی رکھا ہے، اس میں ترقی کی صلاحیت ہے. وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لباس پہنا دیتا ہے، پھر اس میں روح کو داخل کرتا ہے. یہ نطفے میں ترقی کی صلاحیت ہے، گٹھلی میں اگنے کی صلاحیت ہے، پتھر میں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ ذات کی جس نے پتھر کو اگنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے اور یہ گٹھلی میں اگنے کی اور نطفے سے انسان بننے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس کائنات کا سب سے افضل مخلوق محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پاک، یہ نطفے میں یا گٹھلی میں ترقی صلاحیت انہوں نے نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جی یہ ربوبیت کا اقرار کریں. اور وَلِمُحَمَّدٍ بِالنَّبُوَّةِ، اور ہم نے اس عالم ذر میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عہد کیا ہے کہ ہم آپ کے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کریں گے. وَلِعَلِيٍّ بِالْإِمَامَةِ، اور اسی عالم ذر میں ہم نے خدا سے یہ بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم رسول خدا کے بعد علی کی امامت کا بھی اقرار کریں گے. وَلِشِيعَتِهِمْ بِالْمُحَبَّةِ، اور یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جو علی کے شیعہ ہوں گے ان سے ہم دشمنی نہیں کریں گے، ان سے ہم محبت کریں گے. یہ ایگریمنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کا ہوا ہے. والکرامہ، ان کی تکریم کریں گے. جا وہ میثاق کے بعد ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں وہ آپ کو معراج کا وہ واقعہ بھی وہ سنا دیتا کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے بعد رسول خدا نے بیت المعمور میں جب نماز سے فارغ ہو چکے صبح کی نماز سے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ ان انبیاء سے آپ پوچھیں کہ سلہم، ان سے پوچھیں اللہ ما بعثتم قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے تمہیں کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے. آپ نے پوچھا آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمہیں کس شرط پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا بعثنا علی الاقرار بنبوتک و ولایت علی علیہ السلام. اللہ نے ہمیں اس شرط پر بھیجا ہے کہ ہم آپ کی نبوت کا بھی اقرار کریں اور علی کی ولایت کا بھی اقرار کریں. ہم نے وہاں عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے رب مانیں گے، آن حضرت کو رسول مانیں گے اور علی کو اپنا امام مانیں گے، علی کی شیوؤں سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان اس میں اللہ تعالیٰ ایک عام قاعدہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے، تو اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، ہر قسم کے علم سے اس کا ذہن خالی ہوتا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر پہلی پڑھاتے ہیں. اس طرح وہ ہر کوئی اپنی صلاحیت اور توفیق اور حالات کے مطابق وہ علم حاصل کرتا ہے. عصری علوم ہوں یہ جیسے اسکول کالج کی ہیں، یا دینی علوم ہو جیسے ہمارے مدارس اور حوزہائے علمیہ میں وہ دینی علوم حاصل کیے جاتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا. فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہوا ہے تاکہ پیدا ہونے کے بعد وہ کان کے ذریعے علم حاصل کرو، آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرو. دل دیا ہے تاکہ جو کچھ آنکھوں سے سنا ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے یا کانوں سے سنا ہے اس کو محفوظ رکھو یا اس سے نتیجہ نکالو. لیکن
یہ قرآن اور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہستیاں استثنائی ہیں، استثنائی یعنی میں کیا لفظ استعمال کروں، یعنی اسپیشل کیس کے طور پر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں علم سے نوازا ہے، ماں کے پیٹ میں علم سے نوازا ہے۔ ملا جامی امام زمان کی ولادت کے واقعے کو تفصیل سے لکھتا ہے۔ ملا جامی بر صغیر کے صوفیاء میں صف اول پر ان کا نام آتا ہے۔ میٹرک کی اسلامیات میں مجھے انہوں نے نظر ثانی کے لیے وہ دی تھی، اس میں لکھا بر صغیر کے صوفیاء میں ان کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، یہ من جملہ ان پایہ کے اہل سنت علماء میں سے ہیں جو سن 255 ہجری میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے قائل ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا ابھی پیدا ہوں گے، ان کا نام باپ کا نام جو ہے عبداللہ ہے، حسن عسکری نہیں ہے۔ نہیں، یہ دونوں باتیں ہیں، حسن عسکری کا بیٹا ہے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جناب حکیمہ جو امام حسن عسکری کی وہ تھی پھوپھی تھی، اور امام علی النقی کی بہن، وہ کہتی ہیں کہ میں جناب نرجس کے پاس بیٹھ کے امام کی ولادت سے چند لمحے پہلے یہ آیت الکرسی، سورہ قدر، معوذتین کی تلاوت کر رہی تھی، اور مجھے جناب نرجس کے شکم پاک سے ان آیات اور سوروں کی تلاوت کی آواز میں خود اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، لا تعلمون شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت عیسیٰ، یہ تو قرآن ہے نا بھائی، حضرت عیسیٰ وہ پیدائش کے بعد جب جناب مریم سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ آپ شادی شدہ بھی نہیں ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ والد بھی، والدین بھی جو ہے نا کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی بچلن نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ نے قرآن میں اتنا لکھا ہوا ہے فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ یہ نومولود خود میری عفت اور پاک دامانی کی گواہی دے گا۔ ادھر سے کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ، قرآن ہے نا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ استثنائی شخصیات ہیں، اسپیشل کیس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص اور برگزیدہ ہستیوں کو ماں کے پیٹ سے علم کی نعمت سے نواز کے پھر باہر بھیجا ہے۔ ہم بچے باہر آنے کے بعد کوئی سال کے بعد بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 1.5 سال کے بعد شروع کر دیتا ہے، یہ سب بات بڑی جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بات دیر سے بولتے ہیں، اتنی دیر سے بولتے ہیں کہ ان کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خاتون جنت یہ ان شخصیات میں سے ہے، یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے، کہ جناب حدیث الکبریٰ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پیٹ میں، میری شکم پاک میں مجھ سے ہم کلام ہوتی تھی اور مجھے تنہائی کا احساس نہیں دلاتی تھی۔ یہ خاتون جنت کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، میں صرف آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فلما سقطت الی الارض، جب آپ کی ولادت ہوئی اور زمین پر تشریف لائی، اشرق منہا نور، خاتون جنت کا نور بلند ہوا، حتی دخل بیوت مکہ، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں خاتون جنت کا نور داخل نہ ہوا ہو۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ، صرف مکہ نہیں، مغرب اور مشرق کے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا کہ جو خاتون جنت کی نور کی وجہ سے منور نہ ہوا ہو، مشرق اور مغرب تک پہنچے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر وہ 43 ہے، اور تقریباً شروع میں صفحہ نمبر 3 پر آپ کی ولادت کے واقعہ کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وَدَخَلَ عَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، یہ 10 حور العین وہ آپ کی حجرے میں داخل ہوتی ہیں، جنت سے آئی ہیں، اور کل واحد منہن معها طست من الجنت وابریق من الجنہ، یا وفی الابریق ما من کوثر، ہر حور کے ہاتھ میں وہ ایک تشت کے ہیں یا ٹرے اور ایک لوٹا، اور لوٹا کے اندر حوض کوثر کا پانی۔
یہ لیے 10 حور آپ کے حجرے میں جو ہے نا وہ داخل ہوتی ہیں. فتناولتها المرأة التي كان بين يديها، جیا وہ خاتون، وہ 4 خواتین پہلے آئی ہوئی تھی، وہ اس خاتون کو جو دائیں طرف تھی ان کو یہ دیا گیا. فغسلتها من ماء الکوثر، یہ خاتون جنت کو آب کوثر سے غسل دیا گیا. وَأَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوِيَيْنِ أَشَدُّ مِنَ الْبَيَاضِ مِنَ اللَّبَنِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، 2 سفید رنگ کے کپڑے نکالے جن کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. اب وہ دودھ یعنی اس دنیا میں سب سفید چیزوں سے اس کی سفیدی کوئی زیادہ تیز نہیں ہے. بعض اوقات برف، آسمانی برف سے کہتے ہیں، میرا خیال دودھ زیادہ سفید ہوتا ہے یا برف؟ یہاں لبن کہا گیا ہے. لبن چونکہ ایک پسندیدہ چیز ہے شاید اس لیے، اور یہ مسک یا کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو جو ہے نا وہ تیز تھی. فَلَقَّنَتْهَا بِوَاحِدَةٍ فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدَةٍ، ان کپڑوں میں سے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹا گیا. اور یہ توجہ طلب ہے خواتین کے لیے. وَقَنَّعَتْهَا، 2 کپڑے لے کے آئی تھی، ایک میں آپ کے پورے بدن کو لپیٹا، دوسرے سفید کپڑے سے آپ کو مقنعہ پہنایا. ابھی پیدا ہوئی ہے، دوسرے سے سر ننگا نہیں رکھا. ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا، پھر انہی خواتین نے بولنے کی دعوت دی. استنتقتها مطلب بولنے کی دعوت دی. فَنَطَقَتْ فَاطِمَةُ بِشَهَادَتَيْنِ، خاتون جنت نے شہادتین کی گواہی دی. کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتی ہوں کہ سوا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ، اور میرے والد گرامی وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کے وہ سید اور سردار ہیں. وَأَنَّ بِعَلِيٍّ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ علی جو میرے شوہر نامدار ہوں گے وہ تمام اوصیاء کے سید و سردار ہوں گے. وَوُلْدِي سَادَةُ وَلَدِي یا ولدی سادت الاسباد، اور میری جو اولاد ہے یا خصوصاً حسن اور حسین وہ تمام انبیاء کے نواسوں کے سردار ہیں. ثم سلمت علیہن وسمت کل واحدۃ منہن باسمائها، پھر جو آئی ہوئی تھی پہلے وہ 4 خواتین آئی تھی، پھر جنت سے ایک ایک کا نام لے کے ان کو سلام کیا. خاتون جنت نے ایک ایک کا نام لے کے ان کو سلام کیا. وَأَقْبَلْنَ يَضْحَقْنَ إِلَيْهَا وَتَبَاشَرَتِ الْحُورُ الْعِينُ، وہ آئی یہ خواتین، وہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور یہ حور العین ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی. وَبُشِّرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِوِلَادَةِ فاطمہ، آسمان والے ایک دوسرے کو خاتون جنت کی ولادت کی مبارکباد دے رہے تھے. آسمان میں کون ہے؟ فرشتے ہی ہے نا. آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو خاتون جنت کی ولادت کی بشارت دے رہے تھے. وَحَدَثَ فِي السَّمَاءِ نُورٌ ظَاہِرٌ، اور آسمانوں میں بھی ایک ایسا نور نمودار ہوا جس طرح کا نور آج تک فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا. آسمان میں ایسا نور فرشتوں کے نظر سے نہیں گزرا تھا. وقالت النسوہ، ان خواتین نے جناب خدیجہ سے فرمایا خذیہا یا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونہ، پاک اور پاکیزہ ہے اور بابرکت ہے. بورک فیہا، یہ خود بھی بابرکت ہے، وہ فی نسلہا، اور اس کی آنے والی نسل بھی بابرکت ہے. یہ بشارت دیتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کو. فناولتہا فرحۃ مستبشرہ، خوشی خشی ان خواتین سے یا حور العین سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے خاتون جنت کو اپنے ہاتھ میں لیا، دودھ پلایا. فکانت فاطمۃ تنمی فی اليوم کما ینمی الصبی فی الشہر، عام بچہ وہ جتنا وہ جو ہے نا وہ قد بڑھاتا ہے، 1 مہینے میں خاتون جنت جو نشو و نما ہے دن میں 1 مہینے کے برابر ان کا نشو و نما ہوتا تھا، اور 1 مہینے کے اندر اتنا ان میں نشو و نما ہوتا تھا جو عام بچوں میں 1 سال کے اندر جو ہے وہ نشو و نما وہ ہوتا ہے. اسوہ ہے، نمونہ ہے خاتون جنت، سب مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے اصحاب سے پوچھا تھا خاتون کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے،
کسی نے آپ کو کوئی مناسب اور معقول جواب نہیں دیا۔ خاتون جنت نے فرمایا تھا عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ یراہا رجل، نہ اس کو کوئی مرد دیکھے، ولا ترا رجلا، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ کسی فارسی میں کہا تھا ای زن بتوعد فاطمہ ان گونہ خطاب است کہ ارزندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است۔ اے خاتون جنت کے پیروکار خواتین، خاتون جنت کا یہ پیغام ہے کہ خاتون کی بہترین زینت جو آرائش ہے وہ اس کا حجاب ہے۔ یہ میک اپ وغیرہ جو ہے اس کے لیے باعث زینت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔